بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں حضرت جاوید اور لیگل فورم کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین، ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے جو مسائل ہیں امیگریشن کے حوالے سے ان پر ہم بات کریں، اور بات کسی اتھینٹک سورس سے ہو، اور وہ آ کے آپ کو مشورہ دے۔ اسی لیے آج ہمارے ساتھ امیگریشن ایکسپرٹ ہیں چودھری انصر محمود صاحب، اور ان کا بڑا وسیع تجربہ ہے برطانوی قوانین کا۔ ان کو ہم نے دعوت دی ہے۔ انصر صاحب، بہت شکریہ آپ کے آنے تھینک کا۔ یو ویری مچ۔ انصر صاحب سے آج جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہیں گے وہ ایک بڑا ریلیونٹ ٹاپک اس لیے ہے کہ بہت سارے لوگ اس مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں، اور وہ مسئلہ ہے لانگ ریزیڈنسی کا۔ اور لانگ ریزیڈنسی خاص طور پر جو اللیگل یہاں پر لوگ آئے تھے اور ان کا ٹائم 20 سال پورا ہوا، بہت سارے اس معاملے میں بھی ہیں، اور باقی لانگ ریزیڈنسی میں کیا کیا مشکلات ہیں، کیسے کیس فائل کرنا ہے، آج اس کے بارے میں انصر صاحب ہمیں بتائیں گے۔ انصر صاحب، 20 سال بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ یہ اللیگل روٹ پہ جو ریزیڈنسی کا رول ہے، ذرا کائنڈلی اس کو ایکسپلین کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو حضرت صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا۔ اچھا، جو سب سے مین اور بیسک چیز میں دیکھیں، ہم نے کیس آتے ہیں اور لوگوں کے جو کیس ریفیوز ہوتے ہیں، اس میں سب سے جو مین مسئلہ ہوتا ہے وہ ایک ایویڈنس جو ہے، ایکچوئل ایویڈنس جو ہے وہ نہیں ہوتی، مسنگ ایویڈنس ہوتی ہے، گیپ بہت ہوتا ہے، اور وہ لیک آف ایویڈنس کی وجہ سے موسٹلی کیس ریفیوز ہوتے ہیں۔ میرا جو ہمارے لوگ جو ناظرین جو ہیں ان سے ایک ریکویسٹ ہے کہ سب سے پہلے کہ آپ جو یہاں پہ جن کی اس ملک میں لیگل انٹری ہوئی تھی، پاسپورٹ اسٹیمپ ہوا انٹر ہونے کا، ایک تو وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد اگر آپ آ کے ڈاکٹر کے پاس، جی پی کے پاس اس وقت رجسٹرڈ ہوئے تھے، اس کا ریکارڈ ہونا ضروری ہے۔ نمبر 3، اس وقت کوئی پابندی نہیں تھی، آپ کا بینک اکاؤنٹ بھی کھل جاتا تھا، بینک اسٹیٹمنٹ اگر آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں، دیٹ از ویری اتھینٹک ڈاکومنٹ جس پہ ہوم آفس رلائی کرتا ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر وہ نہیں ہے تو کوئی ایک ایسا ریکارڈ، لیٹ سے کہ جس ایریا میں آپ رہ رہے ہیں وہاں کا اگر آپ کو کونسلر کوئی جانتے ہیں، یا وہاں پہ جو کمیونٹی سینٹر والے لوگ ہیں جہاں پہ آپ کی لوکل انٹریکشن ہے ان کے ساتھ، وہاں سے آپ کو ایک لیٹر، کنفرمنگ لیٹر کہ آپ اتنی دیر سے اس کمیونٹی کے پارٹ رہے ہیں اور وہ کنفرم کریں، اس کو بھی وہ ایکسیپٹ کرتا ہے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ آپ نے اگر کسی بھی چیریٹی میں، کسی لوکل چیریٹی میں، لوگوں میں، کمیونٹی میں وہ رہے تو وہ آپ کو بھی کنٹریبیوٹ اگر آپ کرتے رہے ہیں تو وہ کسی، اگر آپ نے اسپورٹس کلب کے ساتھ آپ کسی کے ساتھ اٹیچ رہے ہیں ان کی طرف سے بھی لیٹر۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جو آپ کے لوگ، دوست اس وقت کے جو آپ کو جاننے والے ہیں، وہ کنفرم کریں کہ آپ اس وقت سے ادھر رہ رہے ہیں، اور صرف یہ نہیں کہ ایک لیٹر دے دیں اور اس کو نو، ان کے لیٹر میں کنفرمنگ ہونا چاہیے، اس کے اوپر ان کا ایڈریس ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ان کی پاسپورٹ کاپی یا پروف آف آئی ڈی ہونا چاہیے کہ ہم اس بندے کو جانتے ہیں، اتنی دیر سے یہ یہاں پہ رہ رہے ہیں، اس ایڈریس پہ رہ رہے ہیں، یا فلاں فلاں ایڈریس پہ رہتے رہے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں، ہم اس کو پرسنلی جانتے ہیں، پلس وہ آپ کا کریکٹر ریفرنس دیں ساتھ کہ یہ کریکٹر اس کا ایسا تھا۔ تو یہ جو یہ ایویڈنس ہے جو آپ کو، جس پہ رلائی کرنا چاہیے، اور اگر فردر اگر ہوم آفس اس پہ سیٹسفائی نہیں ہوتا تو پھر آپ کا جو لیگل ریپرزینٹیو ہے جس نے آپ کی اپلیکیشن کی ہے وہ اسے فردر ایویڈنس مانگ سکتے ہیں۔ لیٹ سے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر آپ ادھر ٹریول کرتے رہے ہیں، بسز پہ کرتے رہے ہیں یا ٹیوبس پہ کرتے رہے ہیں، تو ان کا آپ کے پاس کوئی جو بس کارڈ ہے یا کوئی ٹیوب یا ٹرین یا ہاسٹل کارڈ ہے، وہ بھی ایک ہیلپ فل ہے کہ آپ وہ ایک جتنی میکسیمم ایویڈنس پرووائڈ کر سکیں۔ اس ناٹ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ہمارے لوگوں کو صحیح گائیڈنس نہیں ملتی، اور وہ کچھ ادھر سے، حالانکہ آپ جو پرانے اس وقت آئے تھے تو آپ اگر کسی گھر میں رہ رہے ہیں تو آپ کے نام پہ واٹر بل بھی ہو سکتا ہے، گیس الیکٹریسٹی بل بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں تھی، بینک اکاؤنٹ ہو سکتا ہے جو کہ میں نے پہلے بتایا۔ تو یہ چیزیں جو ہوم آفس ان کو کنسیڈر کرتا ہے، ایکسیپٹ کرتا ہے کہ آپ واقعی جنرلی اس ملک میں لانگ ریزیڈنسی کے بیس پہ اتنا عرصہ ہو گیا آپ رہ رہے ہیں۔ یہ تو بات ہوگی 20 ایئرز اگر کوئی اللیگل بھی اس طرح۔ سیکنڈلی جو 10 ایئر روٹ ہے لیگلی کہ آپ اس ملک میں رہ رہے ہیں، لیٹ سے کہ آپ اسٹوڈنٹ روٹ پہ آئے تھے یا آپ ورک پرمٹ روٹ پہ آئے تھے،
لیکن آپ نے وہ پیریڈ اپنا کنٹینیو رکھا 28 ڈیز سے زیادہ آپ اگر ملک سے باہر گئے ہیں تو آپ 28 ڈیز سے زیادہ آپ کی ابسنس نہیں ہے. لیکن اگر آپ کی ابسنس ہے ملک میں باہر خدا نخواستہ تو آپ کو کوئی پرابلم ہو گئی ہے تو آپ زیادہ وہ پیریڈ آپ نے ایکسیڈ کیا ہے تو اس میں پھر آپ کو ریزن بتانا پڑے گا کہ آپ کیوں 28 دن سے زیادہ رہے ہیں. موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ لوگوں کو میڈیکل کے والے سے پرابلم ہو جاتی ہے, ٹریول نہیں کر سکتے, ایئر لائن آپ کو الاؤ نہیں کرتی, تو پھر آپ کو وہاں سے لوکل ڈاکٹر یا ہاسپٹل سے کووڈ کے ایشو رہے ہیں تو وہ پھر آپ کو ایگزمپشن ملتی ہے, وہ لیٹر آپ کو دے دیں کہ جی اس وجہ سے ہی واز انیبل ٹو ٹریول. تو وہ پیریڈ جو آپ کا لیپس پیریڈ وہ کنسیڈر نہیں ہوتا, وہ ود ان پیریڈ وہ آپ کا ٹائم فار دا 10 ایئرس روٹ کے والے سے وہ ہوتا ہے. باقی 10 ایئر کے والے سے آپ کو جتنا تھرو آؤٹ آپ رہے ہیں, آپ کا بینک اسٹیٹمنٹ, آپ کی جتنی یوٹیلیٹی بلز اور آپ کی جتنی کورسپونڈنس ہے وہ آپ نے پرووائڈ کرنی ہے. تو اس میں لیکن اگین میں یہ کہوں گا کہ آپ کم سے کم جب آپ کا لانگ ریزیڈنس کا کیس کریں تو میں آپ کو بار بار کہوں گا کسی جو پراپر پروفیشنل جو ایکسپرٹ ہیں ان کے پاس جائیں, کیونکہ یہ آپ کی پوری زندگی 20 سال کا تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا. آپ اگر کسی کو لو نالج والے بندے کے پاس جائیں گے تو آپ کا کیس خراب ہو جائے گا, اور ہوم آفس اس میں بعد کا تو آپ کو رائٹ آف اپیل بھی شاید نہ دے. تو اس لیے یہ از ویری امپورٹنٹ, آپ اس وکیل کے پاس جائیں جو آپ کو پہلے پوری چیک لسٹ دے کہ یہ ڈاکومنٹس ہونے چاہیے وچ ول سپورٹ یور اپلیکیشن. وہ لے کے تب اپلیکیشن سبمٹ کرے تو پھر ہوم آفس ریفیوز نہیں کرے گا. اگر کچھ 1-2 ڈاکومنٹ کوئی رہتا ہے تو پھر آپ سے فردر ایویڈنس مانگ لیں گے, تو جو کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ فردر ایویڈنس وہ آپ کے ہیں. تو اور ایک آپ اگر 20 سال میں اس ملک میں رہ رہے ہیں تو آپ کو ریفرنس تو آپ کے ہوں گے, لوگ ریفرنس دے بھی سکتے ہیں. تو یہ اس کے والے سے یہ بڑا اسپیسیفک ہے. میں نے دیکھا ہے موسٹلی کیسز ہمارے پاس بھی کئی ایسے لوگ آئے ہیں جن کو کسی دوسرے ریپرزینٹیو سے جو کہ لیک آف ایویڈنس کی وجہ سے ریفیوز ہوئے ہیں, پھر ان کو پراپر ہم نے لسٹ دی ہے کہ یہ ڈاکومنٹ آپ پرووائڈ کریں اینڈ دیئر کیس واز اپرووڈ. تو یہ بڑی مین چیز ہے. اچھا, آپ نے ابھی بات کی کسی ایکسپرٹ سے رابطہ کریں تو, لیکن آج کل لوگ جو ہے نا وہ اے آئی کی سائٹس کو ایکسپرٹ سمجھ رہے ہیں. کسی نے چیٹ جی پی ٹی سے اٹھا رہا ہے, کوئی میٹا اے آئی سے اپنا کیس بنوا رہا ہے. تو یہ کس حد تک ٹھیک ہے جی کہ آپ ان آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ویب سائٹ کا استعمال کر کے اپنا لیگل کیس جو ہے وہ سبمٹ کریں؟ ہاں دیکھیں بات آپ کی ٹھیک ہے. آج کل جو اے آئی نے یہ سارا کام وہ اپنے ذمہ لیا ہوا ہے کہ جو کہ لیگل ایکسپرٹ کا کام ہے, لیکن اے آئی تو آپ کو جو آپ چیزیں اس میں بتائیں گے اس کو اس کے مطابق وہ آپ کا کیس تیار کرے گی نا. اے آئی کو ٹیکنیکلٹی کا نہیں پتہ کہ اس کے فردر اس کو کیا اس کیس میں کیا سپورٹ ہو سکتی ہے. وہ تو جو ایک تھرو پراپر چینل ہے اس کے مطابق اس نے آپ کو جو فیڈ کر رہے ہیں وہی باہر وہی آپ کو فردر وہ گائیڈ کرے گا. لیکن جو لوئر ہیں جو اس کام میں ہیں, جو ان کو پتہ ہے کہ یار اگر اس بندے کے پاس یہ چیز نہیں ہے تو اس کا الٹرنیٹیو کیا ہو سکتا ہے, وہ اے آئی نہیں آپ کو بتائے گی. اچھا, اب جو 20 سال والا ریزیڈنس کیس ہے اس میں اگر بچے ہیں آپ کے, فیملی ہے یہاں پہ امیجیٹ فیملی, اس میں کتنی ہیلپ ملتی ہے؟ دیکھیں 20 سال والا تو جب آپ کے بچے ہیں اگر وہ ان کو تو ویسے ہی آپ کو 20 سال پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو آپ ویسے 7 ایئر روٹ پہ چلے جاتے ہیں. تو آپ اس کیٹیگری میں پھر فال کرتے ہیں, پھر آپ کو 20 ایئرس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر کوئی صرف پارٹنر ہے یا صرف شادی ہے تو وہ ہیلپ فل ہوگی 20 سالوں میں؟ ہاں نہیں, وہ تو پھر اسپاؤس کیٹیگری ہے نا. اگر وہ دونوں انلیگل ہیں یا دونوں کا معاملہ, ہم نے کئی کیسز دیکھے ہیں نا کہ دونوں پارٹنرز کے پاس اسٹیٹس نہیں ہوتا. نہیں, لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ تو جائیں گے اگر انلیگل انڈیویجول ہوگا, وہ انڈیویجول ہوگا ان دونوں کا, کیونکہ دونوں انلیگل ہیں اور دونوں نے ہی اس کو کوالیفائی کرنا ہے پیریڈ کو, جو 20 دونوں کا علیحدہ علیحدہ ہوگا. دونوں کا علیحدہ علیحدہ ہوگا. اچھا, ابھی آپ نے 7 ایئرز والے روٹ پہ کی بات کی, بچوں والا, تو یہ کیا روٹ بنتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو ہوم آفس نے ایک دیا ہوا ہے کہ جو بچے اس ملک میں آئے اور ان کو 7 سال ہو گئے اور وہ انڈر 18 ہیں, تو وہ اس بیس پہ آپ اس ملک میں سیٹلمنٹ اپلائی کر سکتے ہیں. یا جو پیدا ہی یہاں پہ ہوئے, ان کے پیرنٹس آئے, بچے یہاں پہ پیدا ہو گئے اور وہ 7 سال کے ہو گئے, اس کے بعد جو ہے وہ جب 7 سال پورے ہو گئے تو اس بیس پہ وہ بچہ کرے گا تو پیرنٹس کا بھی ہو جائے گا یا پیرنٹس علیحدہ کریں گے؟ نہیں, پیرنٹس علیحدہ کریں گے, پہلے بچے کا کریں گے, اس کے بعد پیرنٹس کی اپلیکیشن اس کے بیس پہ.
اس کے بیس اچھا 10 ایئر ریزیڈنسی میں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ پہلے اسٹوڈنٹ آتے ہیں، پھر ورک پرمٹ جاتے ہیں، پھر اسٹوڈنٹ آتے ہیں، پھر کوشش کرتے ہیں کہ پی ایچ ڈی مل جائے. تو اس کی طرح روٹ میں اس کا بریک اپ کلاس کیا ہوتی ہیں کہ دیکھیں جو یہاں پہ موسٹلی اسٹوڈنٹ آتے ہیں وہ گریجویٹ مطلب 3-4 سال کی وہ ڈگری میں 4 سال ان کے 5 سال ویسے گزر جاتے ہیں. اس کے بعد یا تو وہ فردر ماسٹر کورس میں جائیں، پھر ان کا 1.5 سال تقریباً اس میں گزر جاتا ہے ماسٹر ڈگری، یا پھر اس سے وہ یہ ہوتا ہے وہ پی ایس ڈبلیو ملتا ہے. ہاں وہ ماسٹر کے بعد وہ 2 سال کا پی ایس ڈبلیو میں چلے جاتے ہیں. اور کئی جو ہیں وہ اس کو فالو کرتے ہیں، اس کے بعد پی ایس ڈبلیو کے بعد اسکل ورکر ویزا پہ چلے جاتے ہیں. اگر ان کو وہ نہیں ملتا تو پھر جو آپ کہہ رہے ہیں پی ایچ ڈی میں چلے جاتے ہیں، یا دوبارہ کسی ڈفرینٹ ماسٹر ڈگری کورس میں وہ یہ کر سکتے ہیں. یہ کر سکتے ہیں. تو آپ جتنی دفعہ مرضی اسٹڈی کریں. لیکن ماسٹر ڈگری میں تو آپ ڈفرینٹ کیٹیگری میں آپ لے سکتے ہیں، اس میں پابندی نہیں ہے. تو اس میں مطلب آپ کو اگر کنٹینیوس آپ 10 سال پڑھتے رہے ہیں ہاں تو وہ لانگ ریزیڈنسی میں فال کریں گے، ایز لانگ ایز کہ آپ نے کوئی ڈیورنگ دیٹ پیریڈ کوئی بریچ نہیں کی ایسی کہ جو آپ کو اس کو کنٹراڈکٹ کرے، تو آپ لانگ ریزیڈنس ایز اے اسٹوڈنٹ بیس ان فردر کورسز آپ وہ کر سکتے ہیں، بٹ ناٹ دا لوئر کورسز. فرض کرو آپ ماسٹر ڈگری میں ہیں تو بعد میں کسی لو سرٹیفکیٹ ڈپلوما میں نہیں جا سکتے، ماسٹر اس کے بعد پھر اوپر ہی جانا ہے، اوپر والی ڈگری کرنی ہے. چلیں بہت شکریہ. یہ تھے چوئی انصر، اور انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں بتایا کہ لانگ ریزیڈنسی کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں، کس طرح اپنا کیس تیار کرنا ہے. تو بات انہوں نے بڑی اچھی کی کہ 20 سال آپ کے گزر گئے ہیں، تو بجائے اس کے کہ کسی کہہ سکتے ہیں کہ کم نالج والے ریپرزنٹیٹیو سے یا کسی سے سنا کے اپنا کیس بنانے کے بجائے کسی ایسے نمائندے سے کروائیں جو امیگریشن کا ایکسپرٹ ہو اور اس کیس کو بہتر طریقے سے وہ حل کر سکے. اب تک کے لیے اتنا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.